میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا آپ ترکی میں نئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا پرانی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں۔ نئی پراپرٹی یا پرانی پراپرٹی خریدنے کے لیے کیا کیا اقدامات ضروری ہیں۔ کیا آپ ترکی میں نئی پراپرٹی قسطوں پر لے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ ترکی میں پراپرٹی خریدنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ نئی پراپرٹی اور پرانی پراپرٹی کی قیمتوں میں کیا فرق ہے؟ جی کلیم اللہ، سب سے پہلے تو آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے آپ کا۔ بہت شکریہ سر۔ بہت سے لوگ جو ٹرکی میں پراپرٹی لینا چاہتے ہیں اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نئی پراپرٹی افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پرانی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سے ایسے لوگ بھی ہیں جو افورڈ تو کر سکتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پرانی پراپرٹی سستی ہے، اسے پرچیز کر کے وہ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اسے اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں صورتوں کو ہی ہم آج ڈسکس کریں گے، تو آپ کو جو ہے یہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ نئی پراپرٹی اور پرانی پراپرٹی میں فرق کیا ہے، اس کے فائدہ کیا ہے نئی پراپرٹی خریدنے کا، اور اسی طرح سے پرانی پراپرٹی کا کیا نقصان ہو سکتا ہے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم آج آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی بھی نئی پراپرٹی، اگر ہم استنبول کی بات کریں تو کم سے کم $800 اسکوائر میٹر سے شروع ہو کر یہ جاتی ہے پھر آگے 1000 1200 $1500 اسکوائر میٹر میں، اور ایک چھوٹے سے چھوٹا جو گھر ہے وہ 45 اسکوائر میٹر کا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ہی کمرے کا جو گھر ہوتا ہے اس میں کچن ہوتا ہے تو وہ اس کو ہم اسٹوڈیو اپارٹمنٹ بولتے ہیں۔ 1+1 جو ہوتا ہے وہ ایک بیڈ روم ہوتا ہے اور ایک سیٹنگ یا ڈرائنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، وہ تقریباً 60 اسکوائر میٹر سے 65 اسکوائر میٹر کا ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی ایک اپارٹمنٹ جو تو اگر تو آپ نئی پراپرٹی لیں گے تو وہ آپ کی پرائس جو ہے وہ کم سے کم $55,000 سے شروع ہو کر وہ جائے گی $1,00,000 یا اس سے زیادہ۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 2 اسٹار پراپرٹی ہے، 3 اسٹار ہے، 4 اسٹار ہے، 5 اسٹار ہے۔ وہ سہولتوں کے حساب سے، لوکیشن کے حساب سے، کنسٹرکشن سٹائل کے حساب سے، مٹیریل اس پہ کتنا لگا ہوا ہے، فرنشڈ ہے اور یا پھر فلی جو ہے وہ ہر طرح سے رینوویٹڈ پراپرٹی آپ کو دے رہے ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی پراپرٹی ہے، پرائسز اس حساب سے ہوتی ہیں۔ اب بات یہ آتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، زیادہ تر جتنے بھی پراپرٹی کنسلٹنٹ ہیں یا پراپرٹی ڈیلرز ہیں یا جو پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ کو نئی پراپرٹی ہی کیوں دکھاتے ہیں، یہ پرانی پراپرٹی کی طرف کیوں نہیں لے کے جاتے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں کہ کوئی بھی کنسٹرکشن کمپنی جو ہوتی ہے وہ آفرز دیتی ہے سارے پراپرٹی ڈیلرز کو اور پراپرٹی کنسلٹنٹس کو کہ اگر آپ پراپرٹی سیل کریں گے تو اتنے پرسنٹ کمیشن ایک ان کا ڈیسائیڈ کر دیا جاتا ہے، 5% ہے، 10% ہے، 8% ہے جو بھی ایک کمیشن ان کو ڈیسائیڈ کر کے دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا جو بھی سیل ہوگی اس پر 2% سے لے کر 5% تک ڈیفرنٹ کمیشن ہو سکتا ہے۔ ہر کمپنی اپنا اپنا ایک اس نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے، اس لیے بہت سے جو لوگ ہیں وہ ایک تو یہ بیریئر ہے کہ لینگویج ان کو نہیں آتی، تو کوئی بھی پرانی پراپرٹی جو ہوگی وہ اگر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لینگویج کا آنا بہت ضروری ہے، اور نیگوشیشنز ہوتی ہیں مالکوں کے ساتھ، پھر جا کے ایریاز جو ہے سرچ کرنا پڑتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک پراپرٹی جو ہے پرانی ہو سکتا ہے آپ کے کلائنٹ کو پسند نہ آئے اور آپ کو 10 جگہ 15 جگہ مختلف جو ہے پلیسز پہ جا کے 20 جگہوں پہ وہ گھر دیکھنا پڑے اور دکھانا پڑے۔ لیکن جو نئی پراپرٹی ہے وہ تو ایک ہی بلڈنگ بن رہی ہے، ایک کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے، آپ کلائنٹ کو لے کے جاتے ہیں، اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ ہے، یہ آپ کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا، یہ کچھ فلیٹ بکے ہوئے ہیں، کچھ بکنے والے ہیں، تو یہ آپ کو یہاں پہ گھر مل جائے گا۔ ایک ہی جگہ ہوتی ہے وہ آپ نے دکھانی ہے، یا اسی طرح سے اگر 4-5 کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہے تو آپ 4-5 جگہوں پہ اس کو لے جائیں گے، وہ پروجیکٹ دکھائیں گے، اسے جو پسند ہوگا وہ لے لے گا۔ تو جو لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، مثلا $60,000 یا $1,00,000 یا $1.5 کا وہ گھر لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ڈیفینیٹلی وہ نئی پراپرٹی ہی خریدیں گے اور ان کو خریدنی بھی چاہیے۔
لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں جو میرے جیسے ہیں، آپ جیسے ہیں، جو جاب کرتے ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، یا جنہوں نے ہارڈ منی یعنی محنت سے پیسہ کمایا ہوا ہے، ان کے اسمارٹ منی نہیں ہے یا ان کے پاس سافٹ منی نہیں ہے، انہوں نے آن لائن نہیں کمایا ہوا کہ وہ آسانی سے کسی کو بھی دے دیں، انہوں نے بڑی محنت سے جاب کر کے یا ساری زندگی اپنا کوئی نہ کوئی بزنس کر کے ایک جمع پونجی اکٹھی کی ہے، اب کسی مجبوری کے تحت یا کسی بھی مسئلے کے تحت یا کوئی بھی مسئلہ کے تحت اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے وہ مائگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کے پاس پیسے ہی کم ہیں، مثلا ان کے پاس ہے ہی صرف 25-30 ہزار ڈالر، اس سے زیادہ رقم ہی نہیں ہے، اب وہ نئی پراپرٹی تو لے ہی نہیں سکتے۔ پرانی پراپرٹی جو ہے یہ لوگ نہیں ڈھونڈ کے دے سکتے یہ کیا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کی پہنچ ہوتی ہے ویب سائٹ تک، اور آپ سب کو یہ ہم بتاتے ہیں کہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ وہ ڈیل آتی ہے جو ڈیل سمجھ لیں کوئی نہیں لے رہا ہوتا، سب سے پہلے جو بھی ڈیل آتی ہوتی ہے وہ اس ایریا کے پراپرٹی ڈیلر کے پاس آتی ہے، اور اس ایریا کا جو جس بھی ایریا میں پراپرٹی ہوتی ہے وہ پراپرٹی ڈیلر اگر اس نے اپنے انویسٹرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ پر، تو وہ پھر ان سے رابطہ کرتا ہے کہ یہ ڈیل میرے پاس آئی ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ لے لیں۔ اگر وہ انویسٹرز کا گروپ جو ہے وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں لیتا تو پھر وہ پراپرٹی کو آن لائن ڈال دیتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی بھی نہیں پرچیز کر رہا ہوتا تو پھر وہ اپنا ایک مارجن رکھ کے اس کو آن لائن ڈالتا ہے، مالک کہتا ہے سپوز ایک 20 کی میں دے دوں گا، تو وہ کہتا ہے کہ اس کو ایک 40 میں ڈالتا ہوں، نیگوشیٹ کر کے ایک 20 میں دے دیں گے، تو اس طرح سے جو ہے وہ پراپرٹی آپ کے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے ایسے ہیں جو بھائی تو آلریڈی ٹرکی میں رہ رہے ہیں، جن کو لینگویج بھی آتی ہے، ایریاز کا بھی پتہ ہے، تو انہوں نے خود محنت کر کے پراپرٹی ڈھونڈ لی، اچھی پراپرٹی ان کو مل گئی اور انہوں نے لے لی، تو وہ بہت خوش ہیں، لیکن وہ یہ بات آپ کو ضرور بتائیں گے کہ یہ پراپرٹی ڈھونڈنے کے لیے مجھے 1 مہینہ 2 مہینے محنت کرنا پڑی، مختلف پراپرٹیز دیکھنا پڑی، ہر ایریے میں جا کے اس ایریا میں پرائس کیا ہے پراپرٹی کی کیا کیا سہولتیں ہیں، یہاں کا پوٹینشیل کیا ہے، اس کے بعد پھر میں کمپیریزن کرتا رہا، کمپیریزن کے بعد اینڈ پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ 4-5 ایریاز میں نے وزٹ کر لیے ہیں، ان میں یہ ایریا مجھے بہت اچھا لگا، یہاں پہ پراپرٹی بھی پرائسز بھی نارمل ہیں اور آنے والے وقت میں پوٹینشیل بھی اچھا ہے اور یہاں سہولیات بھی اچھی ہیں، تو وہ پھر اس کے بعد آپ یہ سارا فائنل کر کے اس نے پراپرٹی لے لی، تو یہ اس کی محنت کا نتیجہ تھا۔ کوئی بھی پراپرٹی ڈیلر یا کوئی بھی بندہ آپ کے لیے کیوں اتنی محنت کرے گا؟ اگر وہ آپ کے لیے اتنی محنت کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو اس کا ریٹرن بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے بہت ہی کم لوگ ہیں جو آپ کو جینوئن اتنی محنت کر کے سروس دیں گے، تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا بندہ یا اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ محنت کر کے ایک اچھی ڈیل آپ کو لے کے دیتا ہے تو وہ دراصل آپ کے ساتھ نیکی کر رہا ہوتا ہے، ایک ایسے ملک میں جہاں پر آپ کو زبان نہیں آتی، جہاں پر آپ کو نہ آپ کسی کی بات سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ اپنی بات کسی کو سمجھا سکتے ہیں، آپ ٹوٹلی اس بندے کے بہاف پہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ سیاہ کرے، وہ آپ کے ساتھ سفید کرے، وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے، وہ آپ کے ساتھ برا کرے، جس طرح کا بھی بیہیو کرے، آپ بعد میں جو بھی کریں گے وہ تو بعد کی بات ہے نا، لیکن جب آپ کا لاس ہو رہا ہوتا ہے وہ تو اس وقت وہ جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے، یعنی اس کا رب جانتا ہے یا وہ خود انسان جانتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس لیے اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہو کر آپ کو ایک ریئل اور جینوئن سروس دیتا ہے اور ایک اچھی ڈیل آپ کو ڈھونڈ کے دیتا ہے تو وہ اصل میں آپ کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سے لوگ پرانی پراپرٹیز آپ کو کیوں نہیں بتاتے، یہ بہت سے لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ 20 ہزار کا گھر لے سکتے ہیں، 15 ہزار کا گھر لے سکتے ہیں، اس لیے نہیں بتاتے کہ وہ خود آپ کو ایک اچھی ڈیل ڈھونڈ کے دے نہیں سکتے، ان کو زبان نہیں آتی، ان کو ایریاز کا نہیں پتہ، ان کو نیگوشیشن کا نہیں پتہ، ان کو معاملات کا نہیں پتہ، اگر کسی کو پتہ بھی ہے، اس کو زبان بھی آتی ہے، اس کو ایریاز کا بھی پتہ ہے، سب کچھ ہے، تو وہ اینڈ پہ یہ سوچتا ہے کہ اتنی زیادہ میں محنت کروں گا، 10-15 گھر جا کے دیکھوں گا، 20 گھر دیکھوں گا، اور اس کے بعد اینڈ پہ مجھے کمیشن کیا بچے گا، مجھے فائدہ کیا ہوگا کہ میں اس کے لیے اتنی محنت کروں، تو اس کی نسبت اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو ایک نیا پروجیکٹ ہے اس پہ تو کمپنی بھی مجھے کمیشن دے رہی ہے،
कंपनी की तरफ से भी कमीशन लूँगा और क्लाइंट की तरफ से भी कमीशन लूँगा, दोनों तरफ से पैसा लूँगा। तो इसलिए वो आपकी डील नए प्रोजेक्ट पे करवाता है और आपको वो मशवरा देता है कि आप नया प्रोजेक्ट लें। हालांकि आप सबको पता है कि जब भी कोई बिल्डिंग प्लान होती है, जब भी कोई घर बनता है, तो वो कम से कम 50 साल, 60 साल, 80 साल या 100 साल की लिमिट रख के बनाया जाता है कि भाई इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से हो कि कम से कम ये 80 साल या 100 साल तक जो है ना, ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, ये घर जो हुआ है इसकी कंस्ट्रक्शन इस लेवल की हो, इस क्वालिटी की हो कि ये मेंटेन कर सके। जो आपको डराते हैं कि पुरानी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, जलजला आता है तो पुरानी बिल्डिंग गिर जाती है, तो आपकी फैमिली आपके लिए ज़्यादा अहम है, ये पैसा अहम है, तो वो आपको ये क्यों नहीं बताते कि जो बिल्डिंग्स गिरी वो 50 साल, 60 साल पुरानी थी और उनको पिछले 1-2 साल से 3 साल से लगातार नोटिस मिल रहे थे, उनकी कंस्ट्रक्शन इस लेवल की नहीं थी, उनका मटेरियल इस लेवल का नहीं था, गवर्नमेंट ने उनको खाली करवाने के लिए नोटिस दे दिए हुए थे, लेकिन लोगों ने वो अभी नोटिस लेने के बाद भी वो बिल्डिंग्स खाली नहीं की थी। तो ऐसी पुरानी प्रॉपर्टीज़ जो थी 50 साल, 60 साल, 70 साल पुरानी प्रॉपर्टीज़, वो ज़लज़ले की वजह से, कुदरती आफत आने की वजह से वो गिर गई। लेकिन ये तो नहीं हुआ कि पूरे का पूरा शहर ही गिर गया, पूरे का पूरा शहर ही मलयामेट हो गया। अल्लाह ताला हिफाजत में रखे सबको। दुनिया के हर मुल्क में ज़लज़ले आते हैं, दुनिया के हर मुल्क में आफत आ सकती हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। लेकिन हर पहलू जो है, हर चीज़ का एक पहलू होता है, वो नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। ये आपकी मर्ज़ी है या आपका अपना इनर जिसे हम विजदान कहते हैं, वो है कि आप कौन सा पहलू सामने रखते हैं। आप ये देखें कि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि पॉजिटिव पहलू को सामने रखें, नेगेटिव जो है वो तो हर बंदा ही रखेगा। अगर मरना है इंसान ने तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, और अगर बचना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मार नहीं सकती। ये हम मुसलमान हैं और हमारा इसी बात पे यकीन है। तो अगर आप अपने घर में भी बैठे हुए हैं तो कुछ ऐसा हादसा हो सकता है कि आपकी मौत वहीं पे हो जाए, लेकिन अगर नहीं आनी तो चाहे आपके ऊपर कोई एटम बम मार दे, मिसाइल मार दे, रॉकेट मार दे, कुछ भी कर दे, अल्लाह ताला फिर भी आपको बचा लेगा। और इंशाल्लाह ताला जब तक आपने ज़िंदा रहना है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करेगा। मौत खुद इंसान की हिफाजत करती है जब तक उसकी उम्र होती है। तो यही बात है, हम मुसलमान हैं, हमारा इस बात पे यकीन है। दूसरी बात ये है कि वो जो जोन है जिसे हम बोलते हैं डेंजर जोन, टर्की जो है उसमें नहीं आता, और उसमें ठीक है और बहुत से ममालिक भी आते हैं। और इसमें जिस तरह से हमने लिया कि ये पीछे अजमेर का मसला हुआ और ऐसे, एनीवे ये बहुत सी लंबी बातें हैं। हम इधर आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं कि प्राइसेस का ये एक तो डिफरेंस है कि जो नई प्रॉपर्टी है वो $60,000 या इससे ऊपर की होती है। पुरानी प्रॉपर्टी आप $20,000 में भी ले सकते हैं, 25 में भी ले सकते हैं, 30 में भी ले सकते हैं। ज़्यादा पुरानी नहीं होती, 8 साल, 10 साल या 7 साल, 6 साल पुरानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। थोड़ा सा जो है लेस डेवलप्ड एरियाज़ जो होते हैं, हर शहर में आपको पता है शहर के सराउंडिंग्स होते हैं या शहर के अंदर ही मोहल्ले होते हैं, एक जगह होती है, वहाँ पर वो कमर्शियल एरियाज़ आ जाते हैं, वहाँ पर रोड बड़े बड़े हैं, वहाँ पर सहूलतें हैं, सुपर मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, मेट्रोज़ हैं। एक एरिया होता है थोड़ा सा हट के आ जाता है, मोहल्ला टाइप आ जाता है। तो एक शहर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, अमीरों का मोहल्ला है, गरीबों का मोहल्ला है, ये मॉडल टाउन है, ये गुलबर्ग है, ये डिफेंस है, ये जो है सदर कैंट है, ये इस तरह जो मुख्तलिफ एरियाज़ आ गए, और हर एरिया में प्रॉपर्टी की प्राइसेस डिफ़र करती रहती हैं। आप अगर दरमियाने तबके के हैं तो आप अपना दरमियाने तबके में घर लेंगे। मसलन सपोज कर लें कि अगर एक बंदा मुगलपुरे का रहने वाला है, तो वो मुगलपुरा में जो है, लाहौर के अंदर ये जो शहर है, जो कस्बा है या टाउन है, तो वो डिफेंस में तो घर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि 5 मरले का घर वहाँ पर है तो वो 1 कनाल का या 5 मरले का घर उधर डिफेंस में महंगा होगा। यानी जो 3 स्टार प्रॉपर्टी का एरिया है, 2 स्टार प्रॉपर्टी का एरिया है, उसकी अपनी कीमतें हैं। 5 स्टार प्रॉपर्टी का जो एरिया है, 4 स्टार का एरिया, उसकी अपनी प्राइसेस हैं। तो आपने पहले तो ये करना होता है कि आप जो प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं ख़रीदने की, वो नई है या पुरानी है। पहले तो ये कर लिया, अगर पुरानी है तो वो किस एरिया में होनी चाहिए और आप कौन से एरिया में अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले आप प्लान करते हैं और फिर उन एरियाज़ में विज़िट करते हैं, और फिर
آپ کو سیوٹیبل جو ڈیل ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے. آپ کو 1 مہینہ لگ سکتا ہے, 2 مہینے لگ سکتے ہیں, 3 مہینے لگ سکتے ہیں, لیکن ایک رف ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں. 1 ہفتے میں نہیں ملتی پراپرٹی, 2 ہفتوں میں نہیں ملتی پراپرٹی, 3 ہفتوں میں نہیں ملتی پراپرٹی. بہت سی پراپرٹیز سیل ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کو جاتے ہی مل جائیں گی, لیکن وہ آپ کو اصل پرائس سے 40 گنا یعنی 40% مہنگی ملیں گی, 30% مہنگی ملیں گی, اور اس طرح کی ملیں گی کہ بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ اس سے تو دوسری پراپرٹی جیسے آپ رہیں گے ترکی میں, استنبول میں آپ ظاہر ہے پراپرٹی لیے تو رہیں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا یار فلاں اس کے ساتھ ہی گھر تھا, میرے ہی محلے میں تھا, میں نے لیا 2 لاکھ ٹرکش لیرے کا, اور اس بندے نے لیا 1.5 لاکھ میں, تیسرے بندے نے لیا 1,60,000 میں, چوتھے نے لیا 1,40,000 میں, مجھے کیوں 2 لاکھ کا ملا؟ تو وہ آپ کو 2 4 6 مہینوں بعد جو سمجھ آنی ہے, تو اس وقت سمجھنے کا کیا فائدہ؟ یعنی کہ شادی کرنے سے پہلے بندہ جو ہے بیوی کو دیکھتا ہے, شادی کرنے کے بعد جو ہے یعنی سہاگرات منانے کے بعد جو ہے وہ نہیں دیکھتا کہ یہ بیوی جو ہے صحیح ہے یا غلط ہے, مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا, پہلے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو میرج جو ہوتی ہے, یہ پراپرٹی لینا بھی اسی طرح سے ہے, گھر لینے سے پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں گے, گھر لینے کے بعد نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ مہنگا ہے یا سستا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک پراپر ٹائم چاہیے, ایک ٹائم فریم چاہیے کہ آپ پہلے مطلب کم سے کم 100 گھر دیکھتے ہیں, 50 گھر دیکھتے ہیں, 20 گھر دیکھتے ہیں, مختلف ایریاز میں دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ فائنل کرتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے, یہ گھر میرے لیے اس ایریا میں, یہ ایریا بھی مجھے سوٹ کرتا ہے, یہ گھر بھی مجھے سوٹ کرتا ہے, اس کی لوکیشن بھی سوٹ کرتی ہے, اور جو گھر کی ایج ہے 7 سال 8 سال پرانا ہے, بلڈنگ کی بھی کنڈیشن اچھی ہے, گھر بھی اچھا ہے, لوگ بھی یہاں پر نارمل ہیں, سہولتیں بھی یہاں پر نارمل ہیں, یہ گھر مجھے سوٹ کرے گا. تو ایسا گھر ڈھونڈنے کے لیے ٹائم چاہیے, کم سے کم 2 مہینے کا ٹائم چاہیے. جو لوگ بہت جلدی میں ہیں, جو لوگ بہت تیزی سے کام کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے صرف نئی پراپرٹیز ہے, وہ آئیں اور آ کے ترکی میں نئی پراپرٹی دیکھیں, جو بلڈنگ بن رہی ہے اس میں وہ $60,000 دیں اور وہ نئی پراپرٹی لے لیں. کیونکہ جلد باز جو لوگ ہیں, جو جلدی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے نئی پراپرٹی ہی سوٹ کرے گی ان کو. اگر آپ 20,000 کا $25,000 کا گھر لینا چاہتے ہیں, تو آپ کو سوچ سمجھ کے, دیکھ بھال کے, ریسرچ کر کے لینا ہوگا اور محنت کر کے لینا ہوگا. جی سر بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ترکی میں نئی پراپرٹی قسطوں پر لے سکتے ہیں, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی بالکل, اگر آپ نئی پراپرٹی لینا چاہتے ہیں تو بہت سے جو کمپنیز ہیں وہ ان کمپنی کریڈٹ دے رہی ہوتی ہیں, جی جس کو سر. ہم کہتے ہیں کہ مطلب آپ کی ایک کمپنی, آپ نے ایک بلڈنگ بنائی, تو آپ آفر کر رہے ہیں کہ میں انسٹالمنٹ ودن 3 ایئرز جو ہے اپنی کمپنی کے اندر ہی, اگر آپ 30% کیش پیمنٹ دے دیتے ہیں تو باقی 70% جو ہے میں آپ 1 سال کے عرصے میں, 2 سال یا 3 سال کے عرصے میں, تو یہ شروع ہوتا ہے منیمم 2 سال سے میکسیمم 5 سال تک. جی سر. تو جسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کمپنی انسٹالمنٹس. جی تو سر. وہ یہ ہے کہ آپ نے 30% ایڈوانس دینا ہوتا ہے, اور باقی رقم آپ جو ہے وہ 3 سال کے عرصے میں ماہانہ قسطوں پہ دے سکتے ہیں. صحیح ہو گیا لیکن سر. آپ کو ڈاکومنٹ تب ہی ملے گا جب آپ ساری پیمنٹ پے کر دیں گے, اور آپ جب ساری پیمنٹ دے دیں گے اس کے بعد آپ پراپرٹی ریزیڈنس جو ہے اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. بعض کمپنیز ایسی ہیں کہ جو 50% لے کر آپ کو وہ قبضہ تو دے دیں گی, لیکن آپ پھر بھی ٹورسٹک ریزیڈنس پہ رہیں گے. پراپرٹی ریزیڈنس جب پراپرٹی ٹوٹلی آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں پراپرٹی ریزیڈنس. صحیح ہو گیا سر. یا میکسیمم یہ ہے کہ 50% آپ نے پے کر دیا, اور 1 سال کا عرصہ جو رہتا ہے اس کے اندر باقی 50 بھی آپ نے پے کرنا ہوگا, یعنی 2 سال 3 سال 5 سال کا نہیں. تو پھر پاسبل ہے کہ وہ آپ کے نام ڈاکومنٹ ہو جائیں, ٹرانسفر ہو جائیں, اور اس طرح وہ آپ کو کر دے. لیکن یہ جو منیمم چانسز ہے اس چیز کے, زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جب پراپرٹی آپ کے نام فلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے, آپ فلی پیمنٹ کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ کو ڈاکومنٹ ملتے ہیں اور آپ اس پہ ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا نئی اور پرانی پراپرٹی کا, تو ترکی میں کون سی پراپرٹی ڈھونڈنا آسان ہے؟ زیادہ تر لوگ تو ترکی میں نئی پراپرٹی خریدنے کا ہی مشورہ دیتے ہیں.
جی میں ابھی جو اسی بات پہ کافی لمبی میں نے بات کی، تو وہ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھانا کہ ہر بندہ، ہر پراپرٹی کنسلٹنٹ، ہر ڈیلر جی سر، یہی کیوں کوشش کرتا ہے کہ آپ نئی پراپرٹی لے لیں، اور وہ پرانی پراپرٹی کو خریدنے کو انکریج کیوں نہیں کرتا، یا وہ کم قیمت پراپرٹی خریدنے کو انکریج کیوں نہیں کرتا؟ جی سر، دیکھیں، جن لوگوں کے پاس کم پیسے ہیں وہ ہمیشہ 80% ہوتے ہیں، اور جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ 10 یا 20% ہوتے ہیں۔ جی سر، تو جو 10% لوگوں کو سروس دے رہے ہیں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دے رہے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ سستی پراپرٹی لے کر بھی، قانون تو چاہے آپ 1 لاکھ کی پراپرٹی لیں چاہے آپ 10,000 کی لیں، دونوں کے لیے برابر ہے کہ جس کے پاس رہنے کی جگہ ہے اس کو ریزیڈنس مل جائے گا۔ جی سر، بالکل اب ٹھیک ہے۔ بات یہ آتی ہے کیونکہ نئی پراپرٹی جو ہوتی ہے اس پہ بہت زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، اور ایک کنسٹرکشن کمپنی کی طرف سے بھی کمیشن مل رہا ہے، کلائنٹ کی طرف سے بھی مل رہا ہے، دونوں طرف سے کمیشن مل رہا ہے بندے کو، تو وہ اسی لیے وہ صرف آپ کو فورس کرتا ہے کہ بھائی نئی پراپرٹی ہی لو، اسی میں آپ کا فائدہ ہے، اسی میں آپ کا بھلا ہے۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ اصل رقم تو آپ کی جیب سے جانی ہے، اس کو کیا ہے، اس کی جیب میں تو آنا ہے، اس کی جیب سے تو کچھ نہیں جانا۔ جی سر، اگر وہ پرانی پراپرٹی آپ کو ڈھونڈ کے دیتا ہے تو اس کو زبان بھی آنی چاہیے، ایریاز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، وہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے نیگوشیشن میں بھی، اور وہ ساری چیزیں کر کے ایک اچھی ٹیم اس کے پاس ہو، پھر وہ آپ کو سپوز کرتا ہے مختلف ایریا میں 5 6 7 پراپرٹیز وزٹ کرواتا ہے، تو کبھی آپ پراپرٹی پسند کریں گے تو ایریا پسند نہیں کریں گے، کبھی آپ ایریا بھی پسند کر لیں گے، پراپرٹی کا سائز بھی پسند کر لیں گے، لیکن پراپرٹی کی جو کوالٹی ہے وہ پسند نہیں آئے گی۔ جی سر، ایسا ہی تو ہے۔ یعنی ملٹیپل فیکٹرز آپ دیکھیں گے، تو اس لیے وہ جو ہے وہ ایک ہیڈک بن جاتی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ محنت کر کے پیسہ نہیں کمانا چاہتا، ہر بندہ آسانی کے ساتھ پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ہے تو سر۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب آپ کے پاس 2 چوائسیز ہوں کہ ایک طرف کم محنت کر کے آپ زیادہ پیسہ کما سکتے ہو، جی سر، تو وہ ہے کہ آپ نئی پراپرٹی سیل کریں اور اس پہ کنسٹرکشن کمپنی سے بھی کمیشن لیں، کلائنٹ سے بھی کمیشن لیں، اور آپ کو محنت بھی زیادہ نہ کرنا پڑے، وہی ویڈیو جو کنسٹرکشن کمپنی نے بنائی ہے وہی ویڈیو کلائنٹ کو دکھا دیں، زیادہ سے زیادہ اس کو پروجیکٹ پہ لے جا کے وزٹ کروا دیں، اس کو کہیں دیکھیں یہاں پر یہ اتنے گھر لوگ رہ رہے ہیں، آپ بھی لے لیں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، بالکل صحیح ہے سر۔ بہت آسان ہے۔ لیکن پرانی پراپرٹی ڈھونڈ کے کسی کو بھلا کرنے کی نیت سے، خدمت کرنے کی نیت سے، محنت کرنے کی نیت سے، اس کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھی ٹیم ہونی چاہیے، اور آپ بھی کمیٹڈ ہونے چاہیے، اور پھر اس حساب سے کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں، اس حساب سے آپ کی ٹیم کام کرے، اور پراپر ایک پراپرٹی ڈھونڈ کر کلائنٹ کو آپ دیں، تو جس پہ آنے والے وقت میں بھی کلائنٹ سیٹسفائیڈ رہے کہ بھائی مجھے ایک اچھی ڈیل لے کے دی گئی ہے، میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں ہوا، فراڈ نہیں ہوا، اس ایریا میں پرائس یہ تھی بلکہ انہوں نے مالک سے کم کروا کے مجھے دی ہے۔ تو آپ جب چارجز لے رہے ہیں، آپ جب کمیشن لے رہے ہیں، تو پھر آپ کو کلائنٹ کو فیور دینا ہوتی ہے، آپ مالک مکان سے پرائس کم کرواتے ہیں، اور آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کمیشن جو کلائنٹ پے کر رہا ہے وہ اتنے پیسے تو کم از کم آپ مالک سے کم کروائیں نا، بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ تاکہ جو ہے وہ مالک مکان جو ہے اس کا تو کوئی لاس نہیں ہو رہا، جی سر، یہ جو بندہ ہے اس کا تو بھلا ہو جائے۔ بالکل سر، ایسا ہی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جو بات کرتے ہیں $20,000 کی یا $25,000 کی پراپرٹی کی، وہ کون سی ہے اور کیسے ملے گی؟ دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں کہ استنبول میں جو ایسے گھر، جو بلڈنگز ہیں جو 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال پرانی، کیونکہ بلڈنگ کی لائف ہوتی ہے 60 سال 80 سال 100 سال، جی سر، تو کوئی بھی جب بلڈنگ بنتی ہے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے بنائی جاتی ہے، جی کسی سر، بھی محلے میں کہیں پر بھی۔ تو جو پرانی پراپرٹیز ہیں وہ سستی مل جاتی ہیں مناسب اچھے ایریاز میں، جی سر، تو 1+1 کا جو گھر ہے استنبول میں تقریباً $25,000 میں آسانی سے مل جاتا ہے۔ صحیح ہو گیا سر۔ اگر آپ یالووا میں لیتے ہیں تو وہ $20,000 میں مل جاتا ہے، عظمت میں بھی 18-20 میں مل جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو دوسرا جو استنبول کے قریب دوسرے شہر ہیں ان میں آپ لیتے ہیں تو وہی گھر 20,000 18,000 میں مل جائے گا، لیکن استنبول میں لیں گے تو 25 میں 5-6 ہزار کا فرق ہوگا۔ بالکل صحیح ہے سر۔ تو آپ تھوڑی سی محنت کر کے ریسرچ دیکھیں، اگر آپ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی شہر میں ہیں
اور آپ اپنے لیے گھر خریدنا چاہتے ہیں یا پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پہلے جا کے دیکھنا پڑتا ہے پورے شہر میں. آپ پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے کس ایریا میں لینا ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے. پھر اس ایریا میں جا کے آپ وہاں کے پراپرٹی ڈیلروں سے ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، محلے داروں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہاں پر پراپرٹی کی پرائسز کیا چل رہی ہیں فائنڈ کرتے ہیں. پھر مختلف لوگوں کو اپنے کانٹیکٹس دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اگر کوئی سیل کر رہا ہو تو مجھے بتانا، رابطے میں رہنا. پھر یہ ہوتا ہے آپ کو ہفتے بعد، 10 دنوں بعد، 2 ہفتے بعد پراپرٹی ڈیلر کی کال آتی ہے کہ فلاں پراپرٹی ہے، اس ایریا میں ہے، اس طرح کی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں. پھر آپ 15-20 دنوں بعد جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، پھر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار وہ پراپرٹی اچھی ہے. لیکن وہ پراپرٹی اچھی ہے یا بری ہے یہ چیز آپ کو کون بتاتا ہے؟ یہ آپ کی ریسرچ بتاتی ہے نا. بالکل سر ایسا ہی ہے. آپ نے اگر خود سے ریسرچ کی ہے کہ اس ایریا میں پراپرٹی کی یہ قیمتیں ہیں، اس طرح کی پراپرٹی اتنے میں ملتی ہے، محنت کی ہے، اس کے بعد پھر آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو، اور اس ٹارگٹ کے اندر اگر آپ کو پرائس مل رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ یہ ڈیل اچھی ہے. بالکل صحیح ہے سر. تو اس کے لیے آپ کی بھی محنت ہوتی ہے، اور آپ کو جو سروس دے رہا ہے پراپرٹی ڈیلر یا جو ٹیم سروس دے رہی ہے اس کی بھی محنت ہوتی ہے. اور ایٹ دی اینڈ دونوں کا ایک جوائنٹ ورک ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈیل، اچھی ڈیل ڈھونڈنے میں اور لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. لیکن اگر آپ کہیں کہ مثلا میں ایک ہی دن میں، ایک ہی ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 3 ہفتوں میں بہترین پراپرٹی ڈھونڈ لوں گا تو یہ ناممکن سی بات ہے. کم بالکل سے سر. کم 6 سے 8 ہفتے یعنی 2 مہینے کا عرصہ مائنڈ میں رکھیں، کیونکہ کچھ ٹائم لگ جائے گا آپ کو مختلف ڈیلیں فلٹر کرتے، وزٹ کرتے، 10 15 20 گھر دیکھتے اور ان میں سے ایک لیتے ہوئے. اگر تو آپ نے یہ ذہن بنایا ہے کہ میں نے جیسے مجھے ایک پراپرٹی نظر آ جائے گی اور میں فوری طور پر اس کو خرید لوں گا، پہلی ہی پراپرٹی خرید لوں گا، پھر تو آپ کے لیے بالکل آسان ہے. آپ آئیں، پیسے دیں، پراپرٹی خریدیں اور اپنے نام کروائیں. بالکل صحیح ہے لیکن سر. پھر آپ کو بعد میں پچھتانے کا حق نہیں ہے. جی سر. اگر آپ پہلی ہی نظر میں ڈیسیژن کر لیتے ہیں تو پھر آپ یہ اپنے آپ سے یہ کہہ دیں کہ میں نے بعد میں نہیں پچھتانا. اگر آپ بعد میں پچھتانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں پچھتانا نہیں چاہتے تو پہلے ریسرچ کر لیں، بالکل محنت صحیح ہے کر لیں. سر. تو یہ چیزیں جو ہے تھوڑی سی امپورٹنٹ ہیں. اس میں ہمارے بھائی کیونکہ بہت انٹرسٹڈ ہیں، بہت سے لوگ انٹرسٹڈ ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا مارکیٹ کو بھی اسٹڈی کریں، تھوڑا سا محنت بھی کریں، اور ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے جی سر. 2-3 مہینے پراپرٹی ڈھونڈنے کی، فائنڈ کرنے کی. آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہر بندے کا بجٹ اور ہے. ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ وہ $25,000 میں 2 کمروں والا، 3 کمروں والا گھر لے لے، بڑا اچھا گھر اور بڑی اچھی لوکیشن میں لے لے. بالکل سر ایسا ہی ہے. پھر جب بجٹ کی بات آتی تو بجٹ اس کا کم ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مہنگی چیز کم بجٹ میں لے لے. جی سر ایسا ہی ہے. اور بیچنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سستی چیز مہنگی بیچ دے. مہنگی بیچ دے. تو اس لیے دونوں کو ایک پوائنٹ پہ لانا، اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت پڑ جاتی ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر آپ نے یہ جو بات کی نا کہ کم سے کم 6 سے 7 ہفتے یا 8 ہفتے لگ جاتے ہیں، 2 ماہ لگ جاتے ہیں، جی جی یہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے بہت ضروری ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے ترکی میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ڈیٹیل شیئر کی. میں سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ترکی میں پراپرٹی خریدنے کے لیے سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ سر. دیکھیں کہ آپ پورا سال آپ کے سامنے ہے. اگر آپ دیکھیں کوئی بھی، آپ ہر ایک پروڈکٹ جو آپ نے لینا ہوتی ہے نا اس کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو آپ چاول کی بات کریں اس کا ایک لائف سائیکل ہے. جی سر. آپ گندم کی بات کریں اس کا ایک لائف سائیکل ہے. آپ مینگو کی بات کر لیں یا کوئی بھی پروڈکٹ کی بات کر لیں، ہر ایک پروڈکٹ کا ایک لائف سائیکل ہے. ایسا ہی ہے سر. تو اس کا بالکل. مطلب یہ ہے کہ چاول مہنگا کب ہوتا ہے؟ جب نئی فصل آنے والی ہوتی ہے اس سے 1 مہینہ پہلے چاول بہت مہنگا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے سر. اسی بالکل. طرح سے گندم جو ہے وہ کب مہنگی ہوتی ہے، آٹا کب مہنگا ہوتا ہے. اسی طرح سے کوئی بھی پروڈکٹ آپ لیتے ہیں تو کب مہنگی ہوتی ہے، اگر تو وہ اس کے لائف سائیکل کے بالکل قریب ہو. تو اسی طرح سے پراپرٹیز جو ہوتی ہیں، پراپرٹیز میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بزنس ایکٹیویٹی جتنی کم ہوگی پراپرٹی اتنی سستی ہوگی. کن مہینوں میں بزنس ایکٹیویٹی سب سے کم ہوتی ہے؟ تو ترکی میں یہ دیکھیں، دسمبر ہے، جنوری ہے، فیبرری ہے. یہ 3 مہینے جو ہے ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، سرد ترین موسم ہوتا ہے، برف باری ہوتی ہے. تو ان 3 مہینوں میں دسمبر، جنوری، فیبرری، 3 مہینوں میں ہر طرح کا بزنس جو ہوتا ہے
وہ اپنی فل کیپیسٹی 100 میں سے صرف 60 یا 70 پہ چل رہا ہوتا ہے، جی یعنی سر کہ وہ بالکل ٹھیک 100% پہ نہیں چل رہا ہوتا. اور بعض ایسے بزنس ہیں جو 100 کی بجائے صرف 40 پہ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی سروائیول ہو رہا ہوتا ہے. بالکل تو صحیح. ایسے بہت سے بزنس جو صرف سروائیول پہ چل رہے ہوتے ہیں 40% یا 70%، تو 100 کی کیپیسٹی سے تو وہ چل ہی نہیں رہے. تو ایسے وقت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ آؤٹ پٹ یعنی انویسٹمنٹس نہیں کرتے، نئی پراپرٹیز کنسٹرکشنز نہیں ہوتی، نئے گھر نہیں خریدتے، تو بائر مارکیٹ میں کم ہوتا ہے. جی سر ایسا ہی ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ جب اس وقت گھر بیچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو گھر بیچتا ہے وہ کسی نہ کسی مجبوری میں سیل کرتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ کہیں سے پیمنٹ دینا ہوتی ہے، یا تو بینکس کی دینا ہوتی ہے، یا بچوں کی پڑھائی کے اخراجات ہوتے ہیں، یا بیٹیوں کی شادیاں کرنا ہوتی ہے، یا انہوں نے کہیں مائگریٹ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی بھی اس کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ گھر بیچتا ہے، یا اس کا کوئی بھی پلان ہوتا ہے. تو ان 3 مہینوں میں آپ جو پراپرٹی آپ کو ملتی ہے، آلموسٹ جو پراپرٹی انویسٹرز ہیں، میں انویسٹرز کی بات کر رہا ہوں، جی سر. وہ پورا سال پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں، اور وہ ان 3 مہینوں کا انتظار کرتے ہیں، اور ان 3 مہینوں میں وہ پھر اچھی اچھی ڈیلیں ڈھونڈتے ہیں، اور ان کو جو ڈیل سستی ملتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اپنی اصل ویلیو سے 20 یا 30% سستی، جی سر. جس کو انڈر ویلیو کہا جاتا ہے، پھر وہ اس طرح کی پراپرٹیز ڈھونڈ کے خرید لیتے ہیں. اور انہی 3 مہینوں میں وہ پراپرٹیز خرید کر اگلے والے 3-4 مہینوں میں وہ سیل کر دیتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے. تو اگر آپ بہترین طریقے سے اپنا پیسہ بچانا چاہتے ہیں، اور ایک اچھا وقت آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت جہاں پر میں پراپرٹی خریدوں، مجھے سستی اور اچھی پراپرٹی مل جائے، تو یہ 3 مہینوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں. اور آپ اگر پراپرٹی لینے کی نظر سے آ رہے ہیں، نظریے سے آ رہے ہیں، تو آپ انہی 3 مہینوں کے اندر سرچ کر کے ایک بہترین پراپرٹی لے لیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے. یہ جو وقت ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ گولڈن ہوتا ہے. ہر سال، ایک سال کی بات نہیں کر رہا، ہر سال یہ جو ہے، یہ 3 مہینے جو ہوتے ہیں یہ گولڈن ہوتے ہیں پراپرٹی خریدنے کے لیے، انویسٹرز کے لیے. جی سر بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. سر اب جو میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں یہ بہت اہم ہے میرے لیے تو خاص طور پہ، اور ہمارے بھائیوں کے لیے بھی، کہ اگر کوئی ہمارا بندہ جس نے اپنی جمع پونجی جوڑ رکھی ہے، اس کے پاس لاسٹ چانس ہے، وہ شفٹ ہونا چاہتا ہے، اور اس کے پاس اتنے ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں، اور وہ سستی پراپرٹی بھی خریدنا چاہتا ہے، اچھی بھی خریدنا چاہتا ہے، اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بھی صحیح ہو، فراڈ سے بھی بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اس کو کیسے کس طریقے سے یعنی کام کرنا چاہیے؟ جی بالکل. آپ نے اوورال سارا سیناریو بتایا کہ ایک ایسا بندہ جس کو ضرورت بھی ہے، اس کے پاس پیسے بھی کم ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مارکیٹ کا علم بھی کم ہے، وہ اتنا تجربہ بھی نہیں رکھتا، بالکل سر. لینگویج بھی نہیں آتی، سسٹم کا بھی نہیں پتہ، تو وہ پراپرٹی بھی اتنا سپوز کریں وہ پراپرٹی بزنس بھی نہیں کرتا. بالکل سر ایسا ہی ہے. تو ایسے بندے کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے. بالکل سر. بے صبرا نہیں ہونا چاہیے، جلد باز نہیں ہونا چاہیے. جی سر. کوئی بھی فیصلہ لیتے ہوئے، کسی پر بھی اعتماد کرتے ہوئے، اس کو بہت زیادہ احتیاط سے قدم اٹھانا چاہیے. جب تک ہر ڈیل بالکل فیئر ڈیل نہ ہو، اور سمجھ نہ آئے کہ مثلا یہ ایک چیز ہے، یہ میں بیچ رہا ہوں اور آپ یہ لے رہے ہیں، جی سر. بیچنے والا بھی بالکل ایگزیکٹ جو پرائس کہہ رہا ہے اور آپ بھی جس پرائس میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، دونوں وہ میچ کر رہی ہیں، اور آپ کو یہ ڈیل پسند بھی ہے، تو اس کے بعد آپ ویریفائی کرنے کے بعد آپ لیتے ہیں. تو بالکل سب صحیح سے ہے سر. پہلا کام تو یہ کریں کہ صبر کے ساتھ بہترین ڈیلیں ڈھونڈیں. 2 3 4 5 پراپرٹیز دیکھیں، دیکھنے کے بعد ان کو ڈیسائیڈ کریں کہ یہ پراپرٹیز جو ہے لوکیشن کے حساب سے، اس کی پرائس کے حساب سے، اور ہر حوالے سے جو ہے سوٹیبل ہے. صحیح ہو گیا سر. اور اس کے بعد پھر آپ ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کی ویریفائی کریں کہ ان کے ڈاکومنٹس جو ہے کہیں بینک سے انہوں نے پراپرٹی پہ کاغذات پہ قرضہ تو نہیں لیا ہوا، جی سر. کسی اور بندے کسی اور طرح کے ڈاکومنٹ میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، جو ڈاکومنٹ ہے یہ فارنر کو سیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یعنی کہ یہ ہاف آنر ہے یا فل آنر ہے، پراپرٹی ایک ہی بندے کے نام ہے یا 3 4 اس کے مالک ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں کہ ایک بندے کو آپ پیسے دے دیں اور باقی 2 مالک جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں، آپ کو تو نہیں پتا. بالکل سر تو ایسا اس ہی طرح ہے. سے جو ہے وہ پراپرٹی ڈیلر اور لائر جو ہے وہ سارے مل کے ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن ہوتی ہے.
جی اور سر، وہ ساری ہر طرح سے ویریفیکیشن کے پروسیس سے گزرنے کے بعد جب اوکے ہوتی ہے پراپرٹی، تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات آتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ پیمنٹ کیسے، تو پیمنٹ پھر وایا بینک ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے سر۔ جو خریدنے والا ہے وہ بیچنے والے کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کرتا ہے، اور وہ پھر اس کے نام جو ہے وہ پراپرٹی اس کے نام ہو جاتی ہے جو خرید رہا ہے۔ اب اس کے بعد پھر پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ صحیح تو ہو گیا اس سر۔ سارے پروسیس میں آپ نے اپنے جذبات اور ایموشنز کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سر۔ کسی کے خوابوں، کوئی بندہ خواب دکھا رہا ہے تو اس کے خواب نہ دیکھیں، آپ ساری زندگی خواب ہی دیکھیں ہم نے۔ آپ کی عمر جب 18 20 25 سال سے اوپر ہو جاتی ہے نا، تو مطلب خواب تو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں جب ہم 14 15 سال سے شروع ہوتے ہیں، تو 25 سال تک ہم خواب دیکھتے ہیں، ایسا ہی ہے اور سر۔ زیادہ تر لوگ 30 سال تک بھی خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو 15 16 17 سال ہے یہ خواب دیکھنے کے ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمیں فائنانس کر رہے ہوتے ہیں۔ یورپین سسٹم تو نہیں ہے کہ 18 سال بعد کک آؤٹ کر دیا بچے کو۔ یہاں پر تو آپ دیکھیں گے، کہتے ہیں کہ مطلب میرا بیٹا ہے، اس کی عمر 25 سال ہے، وہ ابھی بھی ڈیپینڈنٹ ہے مجھ پہ۔ جی سر۔ مطلب وہ 25 سال کے بعد بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، 25 سال کے بعد بھی ابو کی جیب سے وہ خرچہ لے کے جاتا ہے، 25 سال والا جو لڑکا ہے۔ تو یورپ میں جو ہے وہ 18 سال، یا امریکہ میں بھی 18 سال کے بعد کک آؤٹ کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے سر، تو بالکل۔ یہ تو ہمارے معاشرے کا اور ہمارے نوجوانوں کا حال ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں 30 سال سے کم جو لوگ ہیں وہ ہم اپنی نظر میں ان کو نان سیریس کنسیڈر کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابو کے پیسوں پہ وہ پال رہے ہیں نا۔ تو وہ تو ہمیں جب کوئی ڈیل کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تمہارے دودھ کے دانت جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹے۔ جی سر، دودھ بالکل۔ کے دانت کب ٹوٹتے ہیں بندے کے؟ جب وہ خود پہلا 1 روپیہ کما کے لاتا ہے، اور محنت سے کما کے لاتا ہے، کسی کو ٹھگ کے نہیں، حلال کی کمائی محنت سے کما کے جب وہ لاتا ہے، تو تب اس کے دودھ کے دانت ٹوٹتے ہیں اصل میں۔ تب تک تو وہ دودھ کے دانتوں کے ساتھ ہی چل رہا ہے، اس کا ابو کما رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے اور لا رہا ہے، اور وہ کھا رہا ہے آرام سکون سے۔ جی سر، بالکل۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اور ہر چیز کو پراپر ویریفائی کرنے کے بعد آپ پراپرٹی لیں۔ جی ٹھیک ہے؟ سر۔ طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے، ہر حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا، فری میں دینا، ہر حوالے سے گائیڈ کرنا۔ پراپرٹی کے حوالے سے ہم نے گروپس بھی بنایا ہے، فیس بک پہ بھی موجود ہے، یوٹیوب پہ بھی، ہم کومنٹس میں بھی آپ لکھتے ہیں، آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد بات یہ آ جاتی ہے، ہم آپ کو سروس بھی ہم نے آفر کی کہ اگر آپ ہم سے سروس لینا چاہتے ہیں، حالانکہ سارے لوگ نئی پراپرٹیز میں سروس دے رہے ہیں، ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم پرانی پراپرٹی میں سروس دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ $3500 کا پیکج آپ نے لگا دیا، پراپرٹی 15,000 کی یا 20,000 کی ہے، $3500 کا پراپرٹ آپ نے وہ پیکج دے دیا، تو یہ تو 10% یا اس سے زیادہ کا بنتا ہے۔ تو بھائی پیکج میں شامل کیا کیا ہے یہ تو آپ نہیں دیکھتے۔ آپ چاہے $5,000 کی پراپرٹی لینا، تو اس پہ آپ کو لائر جو کرنا پڑتا ہے اس کو $1,200 سے $1,500 لائر کو دینا پڑتا ہے، چاہے آپ $5,000 کی پراپرٹی لیں۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہے کہ لائر نے تو اپنے $1,200 سے $1,500 لینے ہیں۔ جو گورنمنٹ کی ٹاپو کی فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے، جو گورنمنٹ کی انشورنس کی فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے، جو گورنمنٹ کا 1% ٹیکس ہے وہ آپ نے پے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو ڈاکومنٹیشن کے پیسے ہیں، مثلا $2,000 ہے، سپوز کر لیں، ڈاکومنٹیشن سارا کا ہم نے ویڈیو بنائی، تو وہ $2,000 آپ کا وہ لگ گیا، $1,500 آپ نے لائر کو دے دیا، سپوز کر لیں، تو یہ تو کتنا ہو گیا، اور اس کے علاوہ کمیشن آپ نے دے دی۔ تو یہ سارا کر آگے $5,000 کی پراپرٹی ہے تو $5,000 ہی یہ ہو جائے گا، تو $10,000 تو پھر بھی آپ کا لگ گیا۔ اور اس کے بعد پراپرٹی ریزیڈنس جو آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنا، اپنی بیوی کا اور بچوں کا، تو وہ پیسوں کے بغیر ہو جانا ہے، وہ آپ نے خود اپلائی کر لینا ہے۔ تو یہ جو 2 سٹیپ پروسیس ہے، پہلے سٹیپ میں لائر کی فیس جو ہے $1,200 $1,500 اور 4% جو پراپرٹی ڈیلر کا کمیشن ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پکڑ کے پہلے ہی پراپرٹی ڈیلر آپ کو دے دیتا ہے نا، تو پھر بھی اس نے 4% لینا ہے۔ لیکن ایک اچھا پراپرٹی ڈیلر آپ کو بہترین پراپرٹی ڈھونڈ کے دیتا ہے پوری محنت کے ساتھ، کہ وہ جو آپ اس کو کمیشن دے رہے ہیں وہ حلال کرے، تو وہ اپنی محنت لیتا ہے۔ تو اب یہ دونوں میں فرق ہے، ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو نہ لو، میرے پاس ہے ہی ہے، وہ آپ کو 10 15 20 پراپرٹیز ہی نہیں دکھاتا۔
دوسرا بندہ ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر آپ کو 15 20 30 پراپرٹیز دکھاتا ہے اور پھر جو آپ کو پسند آتی ہے تو آپ لیتے ہیں، تو دونوں میں سے بہتر کون سا ہوا؟ تو میرے پیارے بھائی، اگر آپ خود بھی کام کرو گے نا، خود جا کے آپ پراپرٹی لو گے تو پراپرٹی ڈیلر کو 4% کمیشن دینا پڑے گا، $1500 لائر کو دینا پڑے گا، ویریفیکیشن جو ہے وہ ساری کروانی پڑے گی، پورے پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ سارا ہونے کے بعد آپ پھر جب پراپرٹی کے مالک بن جائیں گے تو پھر آپ نے پراپرٹی ریزیڈنس بھی اپنی اپنی بیوی کی بھی اور بچوں کی بھی اپلائی کرنی ہے، تو اس کے بھی پیسے لگیں گے، تو کم سے کم آپ کا $6000 خرچہ آ جانا ہے، $6,000 سے $7,000، ٹھیک ہے؟ تو ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم سروس دے رہے ہیں تو ہم ایکچولی یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو $6,000 والا جو سروس پیکج ہے، آپ کو پراپرٹی ڈیلر سے بھی کم کروا کر، لائر سے بھی کم کروا کر، اور ایک اچھی ڈیل آپ کو لے کے دینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے $6,000 والا پیکج آپ کو 3500 میں دلوا رہے ہیں۔ اس میں آپ کو پراپرٹی ڈیلر کی بھی کمیشن ہے، لائر کے بھی پیسے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے یہ جو پراپرٹی ریزیڈنس اپلائی کرنا ہے اس کی پروسیسنگ کے بھی پیسے شامل ہیں، آپ کے اور آپ کے بچوں کے اور آپ کی بیوی کے۔ تو جب یہ سارا کچھ A to Z ہم نے ایک ایسا ڈیزائن کیا ایسے لوگوں کے لیے جو مستحق ہیں، یہاں پر ہم یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ جس سے چاہیں سروس لے سکتے ہیں، تو ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم جسے چاہیں سروس دیں۔ ہم بھی تو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کلائنٹ ہیں، آپ کوئی سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو پہلے آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ تو ہمیں دکھائیں کہ آپ کے بینک میں اتنے پیسے ہیں بھی یا نہیں۔ آپ اگر ہم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے $25,000 کی پراپرٹی لینی ہے، تو کیا آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں اس وقت کہ آپ لے سکو، یا ابھی آپ نے سال بعد لینی ہے تو آج ہی آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ہم نے آپ سے کبھی پوچھا ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں؟ کیا آپ واقعی سیریس ہیں؟ کیا آپ کی عمر 35-40 سال سے زیادہ ہے؟ کیا واقعی رسپانسیبل بندے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی بزنس ہے؟ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا بزنس کارڈ ہمیں بھیجیں، کمپنی کی ڈیٹیل بھیجیں، ہمیں پتہ چلے کہ آپ واقعی سیریس ہیں، جینوئن ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے کس کردار کے مالک ہیں، آپ پیسیمسٹک سوچ کے مالک ہیں یا آپٹیمسٹک سوچ کے مالک ہیں، ہمیشہ مثبت سوچتے ہیں، منفی سوچتے ہیں۔ تو ہمیں بھی تو حق حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے بندے ہوں کہ آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں ہم آپ کو سروس ہی نہ دینا چاہیں۔ ہم تو کلائنٹ چن کے لیں گے نا۔ ہم نے اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، فرض کریں میرا دل کرتا ہے میں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں، نیکی کرنا چاہتا ہوں، تو میں بھی تو دیکھوں گا کہ بھائی یہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کروں، یا اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کروں۔ اگر اللہ کا دیا ہوا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، کروڑوں روپیہ ہے، تو بھائی آپ جاؤ، جا کے پیمنٹیں دو اور وہاں سے پراپرٹی لو۔ جس مرضی پراپرٹی کنسلٹنٹ کو 10,000 اس کی جیب میں ڈالو، وہ آپ کو اسی وقت پراپرٹی لے کے دے دے گا۔ ہم نے تو یہ چینل بنایا ایسے لوگوں کے لیے جو مستحق ہیں، جو جاب کرتے ہیں ساری ساری زندگی، 15-20 سال سے جاب کر کے، محنت کر کے انہوں نے پیسے کمائے ہیں، $1,000 $500 کر کے انہوں نے جمع کیا ہے۔ اور جو مظلوم لوگ ہیں، جو انڈیا سے، برما سے، بنگلہ دیش سے، نیپال سے، سری لنکا سے، ایسے ممالک سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ جو پاکستان میں مجبور لوگ ہیں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی معاملات کی وجہ سے، تو ان کی چلو مدد ہو جائے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک انفارمیشن مل جائے۔ ہماری یہ خواہش بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کو سروس دیں، ہماری یہ خواہش بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ اگر ہم سے سروس لینا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے، ہماری مجبوری نہیں ہے۔ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ نے ہم سے سروس لینی ہے تو آپ مجبور ہیں، ہم مجبور نہیں ہیں۔ ہمیں آپ کے پیسے بھی نہیں چاہیے اور ہمیں آپ کا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم صرف آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں، ہم بھلائی کر رہے ہیں۔ آپ جائیں جہاں سے مرضی لیں، خود ڈھونڈ لیں یا جا کے دوسرے لوگوں سے سروس لے لیں۔ ہم سروس بیچنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ $6,000 کی چیز ہے، ہم آپ کو 3500 میں دے رہے ہیں، اور ہم صرف انہی لوگوں کو دیں گے، انہی لوگوں کو سروس پرووائڈ کریں گے جو مستحق ہیں۔ اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر 3500 میں بھی دے رہے ہیں تو خدمت کر رہے ہیں ہم، اسی لیے کہتے ہیں۔ تو برائے مہربانی جو لوگ آ کے پوچھتے ہیں، اور دوسری بہت سی بات، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ او بھائی، پچھلے 18 سال سے لاہور چیمبر آف کامرس کا میں رجسٹرڈ بزنس مین ہوں، ٹھیک ہے؟
اس کے علاوہ 12 سال سے میری 2 کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں آذربائیجان میں، ایک جارجیا میں رجسٹرڈ ہے۔ اس کے علاوہ میرے کو 10 سے 15 جو ہے بزنس پارٹنر ہیں ٹرکی کے اندر، رشیا کے اندر، یوکرائن کے اندر۔ اگر میں جیسے میری ویب سائٹ انڈر کنسٹرکشن ہے، جب ویب سائٹ آئے گی تقریباً کم سے کم 10 ملکوں میں ہمارے بزنس پارٹنر ہیں۔ کس کس کا لائسنس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کس کس کی میں کمپنی کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں، کس کس کا فون نمبر آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آپ کو ٹرکش لینگویج آتی ہے، آپ کو رشین لینگویج آتی ہے، آپ کو آذربائیجانی لینگویج آتی ہے، کیا آتا ہے آپ کو؟ اور پھر وہ جو بندہ ہے وہ صرف ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے، وہ امیگریشن میں ایکسپرٹ نہیں ہے، ویزے میں ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کو امپورٹ ایکسپورٹ کا نہیں پتہ، وہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، وہ ایک لائر ہے، وہ ایک بندہ ہے۔ وہ آپ کے مختلف سوالوں کا جو ہر طرح سے آپ ایک بندہ شروع کرتا ہے، ایک طرف سے سوال شروع کرتا ہے تو وہ 100 سوال پوچھتا ہے۔ ویزا لینے سے لے کر پراپرٹی لے کے اس کی ریزیڈنس لینے تک وہ سارے سوال کرتا ہے۔ تو کوئی بھی پراپرٹی ڈیلر آپ کے امیگریشن کے سوالوں کے جواب تو نہیں دے سکتا نا۔ پراپرٹی ڈیلر اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے، لائر اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے، اکاؤنٹنٹ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے، بزنس مین اپنے کام میں ایکسپرٹ ہے۔ تو ہم جو بزنس مین ہیں، ہم 18 سال سے کام کر رہے ہیں، یہ ہر بندہ ہماری ٹیم میں ہے، کیونکہ ہم یہ سارے کام کر چکے ہیں تو ہم آپ کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہم اس سارے پروسیس سے گزر چکے ہیں، اسی لیے تو میں یہ آپ کے میسیجز خود لیتا ہوں، ورنہ میں یہ نمبر کسی سٹاف کے کسی بندے کو دے سکتا ہوں، وہ آپ کو ہینڈل کر سکتا ہے۔ کیوں میں سارے میسیج خود لیتا ہوں کہ آپ کے سوال ایسے ہیں، اگر کوئی بندہ آپ کو مس گائیڈ کر دے گا تو اس میں جو ہے وہ ایک ہمارا امیج بھی خراب ہوتا ہے، اور ہمارا جو مقصد ہے آپ لوگوں تک صحیح اور جینوئن انفارمیشن پہنچانا، وہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ چاہے میں کم رسپانس کر پاتا ہوں، چاہے میں لیٹ رسپونڈ کرتا ہوں، لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے جس بندے نے بھی وائس میسیج کیا ہے، ریٹن میسیج کیا ہے، اس کو میں لازمی جواب دیتا ہوں۔ کالز میں اٹینڈ نہیں کر پاتا، میں بہت مصروف ہوتا ہوں۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، آپ ریٹن میسیج بھیجیں، برائے مہربانی جب بھی میسیج لکھتے ہیں اپنا نام لکھیں، اپنی ایج لکھیں، اور مقصد لکھیں کہ کس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ ایٹ دی اینڈ میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا، جن لوگوں کے دماغوں میں نیگیٹو سوچ ہے، برائے مہربانی وہ ہمارے سے کسی بھی طرح کی کوئی سروس ڈیمانڈ نہ کریں، ان کو ہم نے کسی طرح کی کوئی سروس دینی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو بندے پازیٹیو سوچتے ہیں، جو بندے اچھی سوچ کے حامل ہیں، اگر وہ ہم سے ریکویسٹ کریں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ میں نے کہا اگر وہ ہم سے ریکویسٹ کریں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو سروس دیں گے، کیونکہ ہم سروس بیچ ہی نہیں رہے، ہم مدد کر رہے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کوشش یہ کریں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ ہم نے ویلیو ایڈٹ ٹیکس پہ ایک ویڈیو بنائی، بہت سے لوگ دیکھیں، بہت سے ایجنٹوں کا جو بزنس ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے ہماری وجہ سے۔ ہم ایک جینوئن انفارمیشن آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بندے جو کراس کوسچننگ کرتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جو آپ اتنے سوال کرتے ہیں ان سے کہ وہ آپ سے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے، تو وہ پھر نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو کے نیچے آ کر، ان کے لوگ نیگیٹو کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ ہر ہماری ویڈیو کے نیچے پازیٹیو کمنٹ کریں، تاکہ یہ جو سسٹم ہے، جو نیگیٹو لوگ ہیں، وہ ڈسکریج ہوں اور ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اور اچھی سے اچھی انفارمیشن لا سکیں۔ تو اپنا یہ پیار محبت ہمارے ساتھ اسی طرح قائم رکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو بھی انفارمیشن ہے، جو بھی معلومات ہیں، آپ تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سر، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ڈیٹیل شیئر کی۔ میں اپنے بھائیوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے وہ کمنٹ بھی کریں اور ریکویسٹ بھی کریں۔ انشاءاللہ جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم آپ لوگوں کی ہیلپ بھی کریں گے، اور جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے آپ لوگوں کے لیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔